روزہ کس لیے ہے؟ صرف بھوکا پیاسا رہنا اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزے سے مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں صاف بات فرمائی کہ ہم نے روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ روزہ کس لیے؟ تاکہ کیا آ جائے؟ تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کی ماننی ہے۔ جو اللہ کو پسند ہے وہ کر رہا ہے، جو اللہ کو ناپسند نہیں کر رہا ہے۔ بھائی جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ آدمی کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا ناپسند ہے، کیا اللہ کا حکم ہے، کس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے۔ دین دو چیزوں کا نام ہے، اوامر اور نواہی۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا کر لو، جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس کو چھوڑ دو، اس کا نام دین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند ہے وہ کر لو، جو حضور کو ناپسند ہے چھوڑ دو۔ جو اللہ رسول کو پسند ہے کرنا ہے، جو اللہ رسول کو ناپسند ہے نہیں کرنا ہے۔ سمجھ میں آئے نہ آئے، عقل مانے نہ مانے، جی چاہے نہ چاہے، لوگوں کو اچھا لگے لوگوں کو برا لگے، لوگ راضی ہوں ناراض ہوں، اس کو کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ ہمیں تو اللہ کا حکم دیکھنا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کے پاس جانا، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے، ہمیں آنکھیں اللہ نے دی ہیں، ہاتھ پاؤں اللہ نے دیے ہیں، عقل اللہ نے دی ہے، نظام اللہ کا چل رہا ہے، حالات بنانے والا اللہ ہے، خوشیاں دینے والا اللہ ہے، پریشانیوں سے بچانے والا اللہ ہے، عزت دینے والا، حفاظت کرنے والا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا، مصیبتوں سے نکالنے والا، حالات کو سنوارنے والا وہ تو اللہ ہے۔ تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ یہ جذبہ آ جائے، اللہ کی ماننی ہے، اللہ کی ماننی ہے۔ ہاں تقویٰ ہے، روزہ اس لیے ہے۔ اب روزے سے تقویٰ کب آئے گا؟ صرف کھانا پینا چھوڑنا اس سے نہیں آئے گا۔ روزہ صرف کھانے پینے کا چھوڑنے کا نام نہیں، زبان کا بھی روزہ، غلط بولنا نہیں، آنکھ کا روزہ، غلط دیکھنا نہیں، کان کا روزہ، غلط سننا نہیں، ہاتھ پاؤں کا روزہ، غلط استعمال نہ ہو، دماغ کا روزہ، غلط سوچ نہ ہو، دل کا روزہ، غلط جذبات نہ ہو، غلط شوق نہ ہو، غلط محبتیں نہ ہوں۔ اس روزے سے تقویٰ آئے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جو آدمی بری بات نہ چھوڑے، برے کام نہ چھوڑے، بری بات کہنا نہ چھوڑے، غلط کام نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس بات کی کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ یہ ہمیں جھوٹ نہیں چھوڑ رہا ہے، گالی دینا نہیں چھوڑ رہا ہے، غیبت کرنا نہیں چھوڑ رہا ہے، جھگڑا کرنا نہیں چھوڑ رہا ہے، طنز کرنا، کسی کا مذاق اڑانا یہ نہیں چھوڑ رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں چھوڑ رہا ہے۔ تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس بات کی کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہو اور چائے پی رہا ہو، ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہو کھانا کھا رہا ہو، روزہ رکھا ہوا ہو اور پانی پی رہا ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا نا۔ کیوں کہ روزہ رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ کھانا پینا تو حلال ہے، کھانا پینا تو حلال ہے، وقتی طور پر منع کیا ہے، اور جھوٹ تو ہے ہی حرام، غیبت تو ہے ہی حرام، گالی دینا تو ہے ہی حرام، غلط دیکھنا تو ہے ہی حرام۔ اب روزہ رکھ کر غیبت کر رہا ہے، روزہ رکھ کر گالی دے رہا ہے، روزہ رکھ کر جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کر کسی کا مذاق، کسی پر طنز کر دیا، کسی کو غلط نام سے، برے نام سے پکارا۔ اسے فرمانا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ پھاڑ نہ ڈالے، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ پھاڑ نہ ڈالے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ کہ جھوٹ بولنے سے پھٹ جاتا ہے، ہاں غیبت کرنے سے روزہ۔ اب گاڑی چاہے 2 کروڑ کی ہو چاہے 4 کروڑ کی ہو، اگر اس میں پنچر ہو گیا وہ نہیں چلے گی۔ آج ہمارے روزے میں کیا ہو جاتا ہے؟ روزے میں کیا ہو جاتا ہے؟ پنچر ہو گیا ہے، اور ایک نہیں کئی سارے۔ اس لیے روزے سے تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا، اور جب روزے سے تقویٰ پیدا نہیں ہوگا تو پھر روزے رمضان کے بعد مسیح میں نظر، رمضان کے بعد مسیح میں نظر نہیں آئے گا۔ یہ جو رمضان کے بعد مسیح میں نظر نہیں آتے، کیوں کہ روزے سے تقویٰ نہیں پیدا ہوا۔ روزہ کس لیے؟ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ سارے وعدے تقوی پر ہیں، زندگی آسان ہوگی تقوی سے، برکتوں کے دروازے تقوی پر کھولیں گے، زمین سے برکتیں، آسمان سے برکتیں تقوی پر۔ اللہ وہاں سے کام بنائے گا جہاں سے وہاں گمان نہیں، وعدہ ہے تقوی پر۔ تقوی اپنے اندر پیدا کرے، ہمارے مسئلوں کا حل تقوی ہے، اپنے اندر تقوی لے آؤ۔ لوگ ڈگریاں لینے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ بچوں کو بھیجتے ہیں، ڈگری لینی ہے، اس ڈگری پر تو کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ کا وعدہ تو تقوی پر ہے، بچے کو تقوی کی ڈگری دلواؤ، خود تقوی کی ڈگری لے لو۔ یہ رمضان کس لیے؟ تقوی کی ڈگری لے لو بھائی۔ بیٹے کو سمجھاؤ بیٹا اس رمضان میں تقوی پیدا کرنا ہے اپنے اندر۔
اگر تقوی پیدا ہو گیا اس کے گھر کے مسئلے، کاروباری مسئلے، دنیا کے مسئلے، گھریلو مسئلے، ملک کے مسئلے، عوام کے مسئلے، حکمرانوں کے مسئلے، قبر کے مسئلے، قیامت کے مسئلے اور آخرت کے سارے مسئلے حل ہو جائیں اگر تقوی آ جائے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اور سب سے بڑا وعدہ تقوی پر کیا ہے؟ اللہ فرما رہے کہ میں خود تقوی والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ تقوی پر ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی پیدا کرو اپنے اندر، اے ایمان والو تقوی پیدا کرو۔ قرآن بھرا پڑا ان الفاظ سے، اللہ سے ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تقوی اختیار کر لو، اللہ ہر تنگی سے نکال دے گا، پریشانیوں سے نکال دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے کام بنائے گا جہاں سے وہم و گمان نہیں۔ اللہ مسئلے حل کر دے گا۔ اپنے اندر تقوی پیدا کرو، لاکھ کماؤ چاہے کروڑ، اس پر کوئی وعدہ نہیں ہے۔ 4 ڈگریاں لے لو، 10 ڈگریاں، کوئی وعدہ نہیں ہے۔ 4 فیکٹریاں لگاؤ، کوئی وعدہ نہیں ہے۔ 4 دکانیں بناؤ، کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ تقوی پر ہے۔ ایک ہے بیٹا بیٹا کاروباری بن جائے، بیٹا ڈگری لے لے، بیٹے کی مل لگ جائے۔ ایک ہے بیٹے میں تقوی آ جائے، بیٹے میں تقوی آ جائے، بیٹے میں تقوی آ جائے۔ تقوی سے زندگی آسان ہوگی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی پیدا کر لے گا نا، اللہ فرماتے ہم کام آسان کر دیں گے، زندگی آسان کر دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ تقوی پر آ جائے تو اللہ فرماتے ہیں ہم زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ برکتیں، جان میں برکت، مال میں برکت، وقت میں برکت، زندگی میں برکت، گھر میں برکت، کاروبار میں برکت، صحت میں برکت، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اپنے اندر تقوی پیدا کرے۔ یہ رمضان اس لیے ہے، تقوی پیدا کر لو بھائی، یہ رمضان اس لیے تقوی پیدا کرو۔ اور تقوی کب آئے گا؟ صرف کھانا پینا چھوڑنے سے نہیں، آنکھ کا روزہ غلط دیکھنا نہیں، کان کا روزہ غلط سننا نہیں، زبان کا روزہ غلط بولنا نہیں، ہاتھ پاؤں کا روزہ غلط استعمال نہ ہو، دماغ کا روزہ غلط سوچ نہ ہو، دل کا روزہ غلط جذبات نہ ہو، غلط شوق نہ ہو، غلط محبتیں نہ ہو، غلط محبتیں نہ ہو۔ اس رمضان کو پابندی سے گزارے، پابندی 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 پابندی۔ سحری، افطاری، نماز، قرآن، ذکر، دعا، وقت کا صحیح استعمال کریں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ نمازوں کا اہتمام، تکبیر اولیٰ کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، مسجد کا اہتمام، جماعت کا اہتمام، تکبیر اولیٰ کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، 3 سپارے روزانہ پڑھیں۔ چلو 2 سپارے، وہ تو آخری درجہ ہے کہ 1 سپارہ۔ رمضان میں تو 1 سپارہ تو عام روٹین کا ہے، پورے سال 1 سپارہ روز پڑھنا چاہیے۔ اب رمضان آ گیا، اب تو کیا ہے 4 سپارے پڑھیں، 5 سپارے پڑھیں، چلو 2 سپارے پڑھیں، وہ تو آخری درجہ ہے۔ اب ہم سب دیکھیں 1 سپارہ کم از کم ہوا کہ نہیں ہوا؟ کل 1 سپارہ پڑھا، آج 1 سپارہ پڑھا، بیٹے نے پڑھا، آپ نے پڑھا تو خوشی ہے، نہیں پڑھا تو کوئی پریشانی ہے، کوئی ندامت ہے، کوئی افسوس ہے، کوئی کوڑن ہے، کوئی غم ہے۔ رمضان میں جو قرآن نہ کھولے کب کھولے؟ جو رمضان میں قرآن نہ کھولے کب کھولے؟ جس کے پاس رمضان میں بھی قرآن کا وقت نہیں کب آئے گا؟ رمضان کس لیے؟ پابندی پابندی، مانے اپنے اندر تقوی پیدا کرے، آنکھوں کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے، کان کی حفاظت کرے، لایانی سے بچے۔ اس میں رمضان میں کم از کم موبائل بند کرے، موبائل بند کریں، کم از کم استعمال، ضرورت کا استعمال۔ موبائل نہ کھولیں، بار بار قرآن کھولیں۔ موبائل ہاتھ میں نظر نہ آئے، قرآن ہاتھ میں نظر آئے۔ موبائل ہاتھ میں کم نظر آئے، تسبیح نظر آئے۔ اب دیکھیں بچوں کے ہاتھ میں تسبیح آئی، آپ کے ہاتھ میں تسبیح آئی، بچیوں کے ہاتھ میں تسبیح آئی، قرآن آیا، قرآن صبح اٹھ کے قرآن کھولے، موبائل نہیں قرآن کھولے۔ یہ رمضان ہے، شروع ہوا ہے، ختم ہو جائے گا کہ جی رمضان شروع ہو گیا، پھر کہیں گے رمضان ختم ہو گیا، کہ جی رمضان آ رہا ہے، پھر کہتے ہیں رمضان جا رہا ہے۔ ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اس سال بھی آیا ہے اور چلا جائے گا اور اگلے سال بھی آئے گا، لیکن ہم ہوں گے کہ نہیں، اگلے سال ہم ہوں گے کہ نہیں، یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔